وہ ابھی ابھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے گھر پہنچا تھا اور سامنے ہی انیلا بیگم بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ روتی رہی ہیں۔ سب ٹھیک ہے؟ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کاشفہ نے رشتہ ختم کر دیا ہے، وہ بولی تو سعد ان کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ انیلا بیگم نے تو جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ گرا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ منگنی ہوئی ہے میری اس کے ساتھ، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ وہ نکاح کر چکی ہے، کورٹ میں جا کر اس کے ساتھ، انیلا بیگم نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سعد کی اپنی تایا زاد کے ساتھ 5 سال پہلے منگنی ہوئی تھی۔ وہ پولیس میں ACP کے عہدے پر فائز تھا اور وہ بہادر اور ایماندار انسان آج اپنی محبت کے ہاتھوں اس لیے ہار چکا تھا کیونکہ اس کی بہادری اور ایمانداری دولت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ کاشفہ نے ایک مشہور بزنس مین آفاق علی سے پسند کا نکاح کر لیا تھا، جبکہ کچھ دن بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ آج اس کی محبت کا قصہ تمام ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر گمسم پوری رات صوفے پر بیٹھا اپنے آپ میں سلگتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے آپ کو سنبھالتا دوبارہ سے اپنے خول میں جا چکا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد کاشفہ رخصت ہو کر خان ہاؤس سے جا چکی تھی، مگر سعد کی روٹین وہی تھی۔ صبح کا گیا وہ رات گئے تک باہر ہی رہتا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو وہ جلدی گھر آ گیا اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی بہن زینیا آئی ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ پاس ہی بیٹھ گیا۔ انیلا بیگم نے ملازموں کو آواز دے کر چائے لانے کے لیے کہا تو وہ وہیں پر بیٹھا ٹاک شو دیکھنے لگا۔ اچھا، وہ تو مجھے بتا رہی تھی تمہاری نند کی بیٹی کا پھر سے رشتہ ختم ہو گیا، کیا وجہ ہوئی اب؟ اچانک سے انیلا بیگم نے پوچھا تو سعد بھی چونک گیا۔ ہائے ہائے، پھر سے وہی شرط رکھ دی اس نے، انیلا بیگم نے کہا۔ اور کیا، ماں سے بہت سمجھایا، حرم آپی نے بھی کہ کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے، پرابلم کیا ہے؟ مگر وہ تو ڈٹ کر کہتی ہے کہ ایسے کسی انسان سے شادی نہیں کرے گی جو کہ میری دولت کے لالچ میں میری طرف بڑھے گا اور جہیز کا لالچ ہوگا۔ وہ جہیز کے بہت خلاف ہے۔ باقی وہ کہتی ہیں کہ گفٹ جتنے مرضی دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا تو میرا کوئی ان سے لینا دینا نہیں، اسی لیے تو 3 بار رشتہ ٹوٹا ہے۔ زینیا بولتی جا رہی تھی۔ تمہاری اس نام نہاد بھانجی میں کچھ زیادہ ہی غرور ہے، سعد نے منہ بنا کر کہا۔ تم مجھ سے کبھی ملے نہیں ہو نا، اسی لیے کہہ رہے ہو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں اسے۔ باقی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کیوں کمپرومائز کرے اس طرح کہ لوگ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پاس جائیں اور جہیز کی ڈیمانڈ کریں۔ اسی جہیز کے چلتے نہ جانے کتنی لڑکیاں آج تک اپنے باپ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی چیز کے وہ خلاف ہے اور اسی کے لیے وہ لڑتی ہے، اور یہ غرور نہیں ہے بھیا۔ زینیا نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائیڈ لی۔ ہاں، تم تو کہو گی کہ تمہاری دوست ہے، لیکن مجھے تو وہ مغرور ہی لگتی ہے۔ چلو مل کے دیکھتے ہیں کتنے گن ہیں اس میں، سعد نے منہ بنا کر کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زینیا کی نند حرم طلاق کے بعد اپنے بھائی احمد راجپوت کے گھر ہی رہتی تھی، اور زینیا کے شوہر اور حرم میں کافی زیادہ فرق تھا، اور حرم کی بیٹی روہما احمد راجپوت سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی اور اس کی کافی زیادہ لاڈلی تھی۔ حرم راجپوت نے احمد راجپوت کے ساتھ اس کا بزنس سنبھال رکھا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حرم راجپوت نے بزنس کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا تو یہ غلط نہیں تھا، کیونکہ جن دنوں وہ طلاق لے کر رانا ہاؤس پہنچی اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے والد صدمے سے انتقال کر گئے تھے، اور احمد ان دنوں اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو دونوں بہن بھائیوں نے بزنس میں وہ مقام حاصل کیا تھا کہ رانا انڈسٹری کا پوری دنیا میں نام بن چکا تھا۔ اور ایک دن زینیا روہما کے انوائٹ کرنے پر اس کے گھر میلاد پر گئی تو احمد راجپوت اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، اور پہلی ہی فرصت میں اس نے اپنا رشتہ بھیجا اور یوں چٹ منگنی اور پٹ پیا ہو گیا، اور دونوں کی لائف پچھلے 2 سال سے کافی اچھی چل رہی تھی، مگر زینیا کا ان 2 سالوں میں 3 بار رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ سعد کے لیے ادھر رشتہ ڈال دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچانک سے انیلا بیگم نے زینیا کے دل کی بات کر ڈالی تھی۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے مما، میں آج ہی جا کے حرم آپی سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گئی نا تو پھر بس شادی پکی سمجھیں، لیکن اس سے پہلے آپ ساس سے بات کر لیجئے، زینیا نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں ہی اسی وقت ساس سے بات کرنے گئی۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر انیلا بیگم کے رونے پر گھبرا کر اس نے ہاں بول ہی دی تھی،
اور ویسے بھی وہ سمیر کبیر خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے کاشفہ کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر یہ رشتہ طے ہو کر شادی کی تاریخ بھی فکس ہو چکی تھی، اور آج 7 کی شادی تھی، مگر خوشی چہرے پر بالکل مفقود تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے بعد وہ رخصتی کروا کر رحمہ کو خان ہاؤس لے آیا تھا، مگر پھر اسے اچانک ایک کیس کے سلسلے میں رات کو اسی وقت باہر جانا پڑا، تو وہ اس سے ملے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ رات کے آخری پہر 7 کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی فضا میں اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ مکس مہندی، اپٹن اور پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سائڈ پہ لگے بٹن آن کیے تو کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ مسحری کے طور پر جو گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں وہ ایک جانب اتار کر رکھی گئی تھیں، اور رحمہ کا زرتار کا بھاری لہنگا آدھا صوفے پر اور آدھا زمین پر تھا، اور زیورات ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تھے۔ 7 کی نفیس طبیعت اس قدر بکھیرا دیکھ کر کافی خراب ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ چکرا کر رہ گیا تھا، پھر اس نے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی اس صاف شفاف دھلے ہوئے گنوی چہرے والی اپنی بیوی کو دیکھا تو اسے ایسا جھٹکا ہی لگا تھا۔ اسے اب پتہ چلا کہ تاشفہ بات بے بات اس پر طنز کیوں کر رہی تھی۔ تاشفہ نے اس دن سے کئی بار کہا تھا کہ لڑکی تو بہت حسین ڈھونڈی ہے تم نے، مگر وہ طنز سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور آج اسے اپنا آپ جیسے اندیکھی ہاتھ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پھر سے مات کھا چکا تھا۔ وہ جو اس کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، وہ اپنا مذاق بنوا چکا تھا۔ دل تو چاہا سارا کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آیا تو دوبارہ سے اس کے چہرے پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ، غرور تو محترمہ کو ایسے تھا خود پہ جیسے کہ بڑی حسین ہو۔ اس محترمہ نے 3 بار اپنا رشتہ ختم کروایا ہے۔ شکل اچھی ہوتی تو پھر کیا کرتی ہے؟ 7 دانت کچکچا کر رحمہ کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پھر اس نے گہرا سانس بھر کر اپنی شیروانی اتار کر ہینگ کی اور کپڑے نکال کر چینج کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر تھوڑی سی جگہ پہ ٹک گیا۔ پھر اس کی آنکھ کمرے میں دھڑا دھڑ لائٹس آن ہونے پر کھلی۔ اس نے جھٹ کر جلدی سے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا۔ پھر مندی مندی نگاہوں سے اس نے اٹھ کر دیکھا تو رحمہ وضو کر کے جے نماز بچھا رہی تھی۔ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ ابھی آنکھ لگی تھی اور تم نے لائٹ آن کر کے میری نیند ڈسٹرب کر دی۔ وہ غصے سے بیٹھتے ہوئے بولا، عقل تو شاید آپ کے اندر نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم پہ سوئے پڑے ہیں۔ وہ بھی رحمہ تھی، اور اس کو کچھ کہہ کر بندہ جا کہاں سکتا تھا؟ وہ تو اس کی زبان پر دنگ ہی رہ گیا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں سکھائی تمہاری ماں نے کہ شوہر سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ سعد اس کی بات پہ کھول اٹھا تھا۔ لگتا ہے آپ نے بیوی سے کس طرح بات کرنی ہے یہ اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ وہ تپ کر بولی، ہاؤ ڈیئر یو۔ سعد ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر کبرٹ کے ساتھ لگایا۔ جب میری ماں پہ بات کریں گے تو مجھ سے چپ رہنے کی امید مت رکھیں گے۔ آپ نے یہ سوچ کر مجھ سے شادی کی ہوگی کہ یہ احمد راجپوت کی معصوم سی مظلوم بھانجی ہے، تو آپ میرے ساتھ جو بھی کریں گے تو میں چپ رہوں گی، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر انداز میں بولی، نہیں، مجھے امید تھی کہ تم میں تمہاری ماں جیسی خصلتیں ہی ہوں گی، انہیں جیسی منہ پھٹ اور بدتمیز ہوگی۔ دیکھا تھا انہیں میں نے شادی پر، تب تم سے تو ملاقات نہیں ہوئی تھی، تم دوسرے ملک پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ان کے ماشاءاللہ زبان کے جوہر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تمہاری تربیت انہوں نے ہی کی ہے۔ سعد تب کر بولا، اور آپ میں شاید آپ کے ماں باپ کی تربیت۔ سعد کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ رحمہ کے رخسار پر پڑا۔ رحمہ نے رخسار پہ ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آئندہ سے میرے ماں باپ کے متعلق ایک لفظ نہیں بولنا، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا، سعد نے اس کا منہ دبوچ کر کہا، اور پھر وہ تکیا اٹھا کر اوپر چھت پہ چلایا اور چھت کے بیچوں بیچ لگے بڑے سے لکڑی کے تخت پہ تکیا رکھ کر اس کے کپڑے کی بنی چھت کو کھینچ کر سیدھا کر کے اس کے چاروں طرف لگے پردے کھول کر وہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ کسی کی آنکھوں میں آنسو بہ کر خود سکون سے سو گیا تھا۔ رحمہ زندگی میں پہلی بار تھپڑ پڑنے پہ جیسے شاکڈ ہی رہ گئی تھی۔ ایک دلہن کا ایسا بھی استقبال ہوتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، مگر پھر وہ تلخ انداز میں مسکرا دی۔ میری قسمت بھی آپ جیسی نکلی ماں، اس نے دل ہی دل میں حرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اس کی ماں کو طلاق ہوئی تھی، اور اس نے اپنے باپ کو وحشیوں کی طرح مارتے دیکھا تھا، اور اس کی ماں مار کھانے کے باوجود بھی اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر پھر ایک دن اس کی ماں کی برداشت ختم ہو گئی
جب اس کے باپ نے اپنے بزنس کی خاطر رحمہ کو برے کام کے لیے اکسایا، حرم تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ اس دن اپنی بیٹی رحمہ کی خاطر اس نے پہلی بار جواباً شفیق احمد کو مارا پیٹا، اور اس بات پر آگ بگولا ہو کر شفیق احمد نے اسی وقت حرم کو طلاق دے دی اور حرم اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ رحمہ کے نانا کو جب ساری حقیقت پتہ چلی تو اپنی بیٹی کے دکھ پر جیسے وہ گمسم سے ہو گئے اور اسی صدمے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر حرم نے اسے بہت پر اعتماد بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماموں احمد نے بھی اس کا ہمیشہ ہر پل ہر چیز میں ساتھ دیا۔ اس نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کی، اور وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لڑکی تھی۔ جب اسے احساس کمتری ہوا تو اس نے اپنی ایک باجی جان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے ہمیشہ اسے وہ اعتماد بخشا جس کی اسے ضرورت تھی، اور اس نے اپنا مقام پہچانا۔ وہ اپنے آپ سے محبت کرتی تھی، اور اس کی باجی جان نے کہا تھا کہ جو انسان خود سے محبت نہیں کر سکتا وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ خود سے محبت کرنا یہ ہے کہ حق کے لیے لڑا جائے، اگر آپ پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ اور آج پھر سے جیسے حرم کی کہانی دہرائی جا رہی تھی، وہ جو 1 مہینے سے اپنی شادی کے حسین سپنے دیکھ رہی تھی، سب چھین سے ٹوٹ چکے تھے، مگر وہ یہ سب سہ نہیں سکتی تھی۔ رحمہ نے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے مسٹر خان، اگر اس کے بعد میرے منہ پر تھپڑ آیا تو آپ کو برباد کرنے میں ایک پل نہیں لگے گا۔ وہ دل ہی دل میں ساس سے مخاطب ہوئی۔ پھر اس نے نماز ادا کی اور باہر نکل کر آئی تو انیلا بیگم صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ سلام کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ جی آنٹی، اگر چائے مل جائے، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو انیلا بیگم مسکرا دی۔ میرے ساتھ کو بھی یہی عادت ہے، صبح اٹھتے ہی چائے پینے کی۔ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہ ابھی باہر سے آیا ہے اور مجھے چائے کا کہہ کر گیا ہے۔ اب ایسا کرو، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تم دونوں کے لیے چائے بھیجتی ہوں۔ انیلا بیگم نے محبت سے کہا تو وہ چپ چاپ واپس آئی تو سعد شرٹ لیس وارڈروب کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سعد کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے تھے۔ صبح صبح اپنی شکل دکھانی ضروری تھی کیا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ مسٹر خان بھاگ کر نہیں آئی، بینڈ باجا بارات کے ساتھ مجھے لینے آئے تھے۔ اب اگر اس طرح کا سلوک کریں گے نا تو میں برداشت نہیں کروں گی، اور بھولیے مت کہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ بہت نازک ہے۔ آپ کی بہن میری ممانی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر بولی۔ دکھا دی نا اپنی اوقات۔ میری بہن تمہارے بارے میں بالکل غلط سوچتی ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ سعد نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریں گے اور میں آپ کو جواب بھی نہیں دوں گی؟ بتا رہی ہوں، سمجھ جائیے گا، کیونکہ اگر آپ باز نہیں آئے تو پھر یہی کروں گی میں، اور میں کتنی بری ہوں اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتی خود کو اچھی، اور زینیا اگر سمجھتی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز میں بولتی اسے تل ملانے پر مجبور کر گئی، مگر وہ غصے کو ضبط کرتا سر جھٹک کر اپنے کپڑے نکالتا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے یہ دھمکی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اپنی ویلیو بتانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اگر ان دونوں کے بیچ سب کچھ خراب بھی ہوا تو اس کی وجہ سے وہ احمد راجپوت اور زینیا کے درمیان کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی، کیونکہ اس سے وہ دونوں بہت عزیز تھے۔ مگر سعد کو جواب دینا بھی لازمی تھا تاکہ وہ اس پر آئندہ ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کرے، ورنہ اس کی حالت بھی حرم جیسی ہوگی۔ شام کو ان کا ولیمہ بخیر و عافیت ہو چکا تھا، مگر ولیمے کے دوران ہی سعد کو ایک مشن کے سلسلے میں وہاں سے جانا پڑا۔ وہ فارغ ہونے کے بعد سب کے ساتھ گھر آیا، اور کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ اپنے بال کھولنے لگی تو اس پر کافی زیادہ سپرے ہونے کی وجہ سے اس کے بال جڑ چکے تھے، لمبے بھی کافی تھے، جس کی وجہ سے اسے کھولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ تو اس نے نہانے کا سوچا۔ وہ نہا کر باہر نکلی اور اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ جب ہی دروازہ کھلا اور سعد اندر داخل ہوا۔ وہ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن پھر اگنور کرتا ہوا لڑکھڑاتا آگے کو ہوا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ رحمہ نے پاس آ کر پوچھا، اور ساتھ اس کے نگاہ پڑی تو اس کے بازو پر پٹی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کو چوٹ کیسے آ گئی؟ رحمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس وہ مجرموں نے گولی چلا دی تھی، وہ چھو کر گزر گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولتا ہوا اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھا، مگر اس سے شرٹ نہیں اتر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شرٹ لیس ہی باہر آیا تو رحمہ پریشان سی کھڑی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کو میڈیسن لاتی ہوں، رحمہ نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ تکلیف سے اپنے بازو کو دبا رہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، کسی کا احسان لینے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، مگر روہما اس کے انکار کو اگنور کرتی ہوئی میڈیسن نکال کر پاس آئے۔ روہما نے ساتھ کی طرف دوا بڑھائی تو اس نے ہاتھ مار کر دوا گرا دی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ روہما نے چڑھ کر کہا۔ اپنے کام سے کام رکھو مس روہما، اور میرے پاس آنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا۔ میرا دماغ خراب تھا کہ میں آپ سے ہمدردی کرنے لگی تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ کچھ لوگ ہمدردی اور ہمارے پیار کے بالکل قابل نہیں ہوتے۔ روہما نے ناگواری سے کہا، شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ مائی روم۔ نہیں جاؤں گی، اور اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ خود جا سکتے ہیں یہاں سے، روہما نے تڑخ کر کہا اور بیڈ کے درمیان میں کشن رکھ کر لیٹ گئی۔ سعد اس کی بدتمیزی پر دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گیا تھا۔ پھر سعد کی آنکھ اپنے موبائل کے رنگ کرنے پر کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ اوہ خدایا، اتنا ٹائم ہو گیا، اور مجھے تو رات کو پکڑے ہوئے گینگ سے انویسٹیگیشن کرنی تھی، اور یہ محترمہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ وہ سکون سے تکیے دبوچ کر سوئی ہوئی روہما کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ پھر وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آیا اور سب لوگ ڈائننگ ہال میں تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ روحی کدھر ہے؟ انیلا بیگم نے پوچھا۔ سوئی ہے وہ محترمہ ابھی تک، سعد نے چڑھ کر کہا۔ ارے صبح صبح انگارے کیوں چبا رہے ہو؟ انیلا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں لیٹ ہو چکا ہوں اور آپ مجھے جلدی ڈپارٹمنٹ پہنچنا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں گولی لگی تھی، کوئی مذاق ہے کیا؟ انیلا تپی۔ موم، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری ڈیوٹی۔ رفیق صاحب، آپ کمشنر صاحب کو فون کر کے منع کر دو کہ آج یہ ڈپارٹمنٹ نہیں جا رہا، انیلا نے کہا۔ میں جلدی آ جاؤں گا نا واپس یار، اور ویسے بھی میں گھر میں کیا کروں گا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے آج ہم آپ کی شادی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ زینی نے پاس آ کر کہا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، پلیز مجھے جانے دیجیے، وہ سخت جھنجھلایا ہوا سا بولا۔ اگر تم نے گھر سے باہر قدم بھی رکھا نا تو میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ انیلا بیگم نے اب ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سخت جھنجھلاتا ہوا ناشتہ کرنے لگا، مگر اس کا بازو کافی زیادہ دکھ رہا تھا اور دائیں ہاتھ سے اسے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر وہ بمشکل کسی طرح کھا رہا تھا۔ روہما بیٹا، آ گئی آپ؟ انیلا بیگم کی بات پر اس نے دیکھا تو وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ سر پر سکارف لپیٹے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت آشفا بھی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، فریش سی، نکسک سی تیار۔ وہ لب بھینچ کر بے اختیار ان دونوں کا موازنہ کرنے لگا، اور زینیا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا کافی کا مگ تھامے لیونگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ زینیا اس کے لیے کافی لائی اور پاس بیٹھ گئی۔ آج میں نے جو ہوا وہ دیکھا۔ حسرت سے تاشفا کو دیکھ رہے تھے اور شاید موازنہ بھی کر رہے تھے۔ یقیناً آپ کے دل نے یہ کہا ہوگا کہ کہاں سعادہ سے روہما اور کہاں تاشفا، مگر اپنے دل سے دیکھیں گے نا ذرا تو آپ کو تاشفا سے بہت زیادہ خوبصورت لگے گی روحی۔ وہ جو سے پیار کرتے ہیں نا، ان کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ کبھی کسی کے اسائنمنٹ بنانی ہو، کبھی کسی کے ساتھ اسپتال جانا ہو، کبھی کسی کے بچے کو چیک اپ کروانا ہو، یہ سب کام روہما کرتی تھی، وہ بھی پوری کالونی کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور ساتھ طنزی انداز میں ہنس پڑا۔ مگر تمہاری اس پیاری سی بھانجی کو ایک چائے کا کپ تک بنانا نہیں آتا، جیسے شادی سے پہلے خود کے لیے بناتا تھا، اب بھی خود کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اکثر تمہیں پتہ ہے رات کو لیٹ آتا ہوں اور کچھ نہ کچھ کھانے کو من کرتا ہے، تو کس سے کہا کروں گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا کام کرتا ہے وہ شادی کے بعد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو بیچاری لڑکی شادی سے پہلے کام نہیں کرتی اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی کام کرو۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں بدلتے ہیں، یا ہم خود ہی کیوں بدلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھانا بنائیں اور ساتھ میں روہما کو بولیں آؤ کھانا کھائیں۔ ایسے ہی میاں بیوی کی محبت چلتی ہے۔ اب میرے اور احمد جی کے بیچ دیکھ لیجئے، اتنی محبت ہے کہ وہ مجھے ایک پیاز تک نہیں کاٹنے دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ گھر میں پیاز ہی نہیں آئیں گے، بنا پیاز کے ہنڈیاں بنیں گی، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے، اور انہوں نے یہ بات سمجھی، اور میری ہر کھانے کی وہ اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ یہاں تک کہ ایک بار نمک تیز ہو گیا تھا تو اس کی بھی اتنی تعریف کی، اور جب میں نے غصہ کیا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو آگے سے کہنے لگے پھر کیا ہوا، کبھی کبھار ہی غلطی ہوتی ہے، یہی عورت چاہتی ہے مرد سے، آپ اسے بدل کر پیار کریں گے تو وہ کیسا پیار ہے؟ وہ جیسی ہے اسے ویسے ہی پیار کریں بھیا، ایک بار اسے سمجھیے پلیز،
آپ اس کی اچھائیوں کے معترف ہو جائیں گے اور دل سے خوبصورت لگے گی وہ آپ کو۔ زینیا نے کہا، پلیز اب اس کی طرح لیکچر مت دو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسی باتوں سے سخت نفرت ہے۔ سعد نے چڑھ کر کہا تو وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وقت کا کام تھا گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے، مگر سعد نے ایک دن بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور روما اس بات پر اب جیسے احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ حالانکہ اس لڑکی نے ہمیشہ اپنا اعتماد ہر جگہ پر بحال رکھا تھا اور وہ خود کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھتی تھی، مگر ان چند دنوں میں سعد نے اسے کمزورتی کے اتنے تانے دیے تھے کہ وہ جیسے خود کا موازنہ سعد سے کرنے لگی تھی۔ وہ اس وقت بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور سعد اس کے پیچھے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت والا وہ شہزادہ، اس کے سامنے روما بہت معمولی سی لگتی تھی۔ چلو جلدی کرو، مجھے تمہیں رانا ہاؤس چھوڑ کر ڈپارٹمنٹ پہنچنا ہے، وہ بیزاری سے بولا تو روما نے چپ چاپ اپنا حجاب لیا۔ یہ لینا ضروری ہے کہ ایسے نہیں جا سکتی تم، سعد نے تلخ لہجے میں کہا۔ عورت کو جانتے ہیں عورت کیوں کہا جاتا ہے، چھپانے کی چیز ہوتی ہے اس لیے، اور میں اسی لیے یہ لیتی ہوں کیونکہ مجھے خود کی نمائش کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے رانا ہاؤس میں چھوڑنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ چلا گیا۔ وہ شام کو سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے اور سعد نے زینیا کو شادی کی سالگرہ پر گھر تحفہ دیا تھا۔ میرا تحفہ؟ روما نے جلدی سے ہاتھ آگے کیا۔ کس بات کا تحفہ؟ احمد نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ میری شادی کا تحفہ بھی نہیں دیا آپ نے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا جی، لیجیے آپ کا تحفہ، احمد نے اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واو، تھینک یو ماموں، یو آر دا بیسٹ۔ ہائے ہائے احمد، اسے اپنی پسندیدہ گاڑی کیوں دے رہا ہے؟ ابھی پچھلے مہینے تو لی تھی تم نے، حرم نے کہا۔ مما آپ چپ رہو، یہ صرف آپ کے لاڈلے کوئی پسند نہیں تھی بلکہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور یہ اگر دے بھی دیں گے تو میرے حصے میں سے دیں گے۔ آفٹر آل اپنی جائیداد کا آدھا حصہ میرے اور آپ کے نام کیا ہے، روما نے گاڑی کی چابی اچھالتے ہوئے کہا۔ اف، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اپیا، آپ میری شہزادی کو کچھ مت کہا کریں، اور اس کا شوق ہے تو اسے پورا کرنے دیں، احمد نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ بس یہ سب تمہاری دی ہوئی شے ہے، تمہاری لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھا ہے۔ دیکھو زینی بھی تو ہے نا، ہر کام کرنا آتا ہے مگر اسے تو پیڑا بھی نہیں بنانا آتا، حرم نے روما کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ توبہ مما، آپ کی تان ہمیشہ میرے کھانا پکانے میں کیوں ٹوٹتی ہے، وہ جھنجلا کر بولی۔ ہاں تو کوشش کیا کرو نا، اور ویسے بھی شوہر حضرات کا دل خوش ہو جاتا ہے، اب دیکھو احمد کتنا خوش ہوتا ہے زینیا کے کھانے سے، حرم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ جلدی سے بات بدل گئی اور بزنس کے بارے میں بات کرنے لگی۔ چلیں پھر چلتے ہیں گھر، کچھ دیر کے بعد سعد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر کافی طوفانی بارش جاری ہے تو اس طرح آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، میرے خیال میں ابھی رک جائیے، صبح چلے جائیے گا، احمد نے کہا۔ نہیں نا، میں کہیں سو نہیں سکتا، وہ بولا۔ پلیز یہی رک جاتے ہیں نا، روما نے التجائی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے روحی، آپ یہیں پر ٹھہریے اور ساتھ بھیا بھی یہیں پر ٹھہرے گا، یہ میرا حکم ہے۔ یہ کیسے بات نہیں مانیں گے؟ میں دیکھ لوں گی انہیں، زینیا نے کہا۔ لیکن پلیز سعد بھائی، پلیز ضد نہ کیا کرو، زینیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد دل ہی دل میں سخت جھنجلا گیا تھا۔ روحی بیٹا، سعد کو لے کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، حرم نے کہا۔ روما نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سعد کو لے کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ سعد جب اس کے پیچھے روم میں داخل ہوا تو اس کا روم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈیکو پینٹ میں گرے شیڈ کا جہازی سائز بیڈ تھا اور گرے ہی کلر کے کرٹن لگے تھے۔ سامنے پوری دیوار میں وارڈروب بنی تھی اور ٹیرس والی سائڈ پر علیحدہ جگہ بنا کر 2 آمنے سامنے کرسیاں اور ٹیبل رکھا گیا تھا۔ نائس روم، سعد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آئی نو، ہمارے چودھری ہاؤس کا سب سے بڑا اور خوبصورت روم ہے یہ، اور یہ ماموں جان نے اسپیشلی میرے لیے بنوایا ہے۔ گڈ، مجھے خوبصورت چیزیں بہت پسند آتی ہیں، تمہارا روم کافی زیادہ خوبصورت ہے اور میں ہمیشہ خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتا ہوں، سعد نے کہا۔ جی، آپ نہ صرف خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتے ہیں بلکہ آپ کمصورت لوگوں کی بھی اچھی خاصی تعریف کرتے ہیں، وہ جل کر بولی، پھر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساتھ چلتا ہوا ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرٹن کھولی تو چاند کی روشنی چھن کر اندر آ گئی۔ واو، امیزنگ، سعد نے ستائشی انداز میں کہا۔ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟
रोहमा ने अपने बालों को जूड़े में मुकीद करते हुए पास आकर पूछा। चांद को पता है, मुझे हमेशा खूबसूरत तरीन चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अगर तुम भी अपने कमरे की तरह इतनी खूबसूरत होती तो शायद अब तक तुम और मैं बहुत करीब आ चुके होते। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो। आपसे किसने कहा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं खूबसूरत नहीं, जबकि मेरा अल्लाह कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यानी तहकीक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है। और रही आपकी ये बात कि आप खूबसूरत तरीन चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपकी खुद साख्ता सोच है, जबकि हकीकत यह है कि इंसान जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो वो खुद ब खुद ही खूबसूरत लगने लगती है। और आप तो मेरी तरफ अट्रैक्ट होना ही नहीं चाहते, तो मैं आपको खूबसूरत कैसे दिख सकती हूँ? जब इंसान किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब भूल जाता है, जैसा कि ताशिफा के मामले में आप करते हैं। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मगर पुरएतमाद लहजे में बोली। साद उसकी बात में छुपे दर्द को देखकर शर्मिंदा हो गया। सॉरी, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, मगर मैं तुम्हें तुम्हारा हर हक जरूर दूंगा। और प्यार तो मैंने कर लिया और खो भी दिया, तो अब शायद जिंदगी भर प्यार न कर सकूं। साद ने थके थके अंदाज में कहा, मुझे आपसे कोई हक भी नहीं चाहिए। जब प्यार नहीं, इज्जत नहीं, तो फिर हक कौन सा अदा करेंगे आप? बीवी के हकूक में से है कि उसे सबसे पहले मोहब्बत दी जाए और इज्जत दी जाए, और आप मेरे पहले हक को पामाल करके मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे हकूक अदा करूंगा। क्या शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलना होता है? नहीं मिस्टर साद, क्योंकि जिस्म तो इंसान जिस्म फरोश औरतों से भी हासिल कर सकता है ना। अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को प्यार और मोहब्बत की शर्तों पर बनाया है। रोमा ने तल्ख लहजे में कहा, देखो प्लीज, मुझे ये लेक्चर मत दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। साद ने नागवारी से कहा। रोमा ने उसकी बात पर सर झटका और बेड की तरफ बढ़ गई। हमेशा की तरह अलार्म पर आंख खुली तो उसका मीटर घूम चुका था। अलार्म लगाने वाली को नमाज पढ़ते देखकर ये कभी नहीं सुधर सकती। साथ चिढ़कर बड़बड़ाया और फिर वॉशरूम के जाने बढ़ गया। वो वुज़ू करके बाहर निकला तो रोहमा कुरान पाक पढ़ रही थी। साद ने नमाज पढ़ी और लेट गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ और ज़ीनिया चाय थामे अंदर दाखिल हुई। रूही, आपकी चाय, ज़ीनिया ने मुस्कुरा कर कहा। ओह थैंक यू मेरी क्यूटी सी मामानी जान, तुम ग्रेट हो। रोमा ने कुरान पाक चूम कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वाह क्या चाय है, कसम से कितने दिन बाद पी है तो नज़ारे ही आ गए। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। साद नागवारी से उसे देख रहा था। क्या आप चाय नहीं पीते? मैंने तो खुद उस दिन से आपको कितनी बार चाय पीते हुए देखा है। रोमा ने पूछा। पीता हूँ मगर खाली पेट नहीं। सुबह की सैर करने के बाद मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह, फिर उसके बाद चाय लेता हूँ ताकि मेरी आंखें पूरी तरह से खुल कर जाएं। हम पठान लोग इतनी सुबह सुबह अपने खाली मैदे नहीं जलाते, इसीलिए हम इतने सफ़ेद हैं। साद ने आखिर में तंज़े अंदाज में कहा, मगर हम पंजाबी बहुत चाय पीते हैं और फिर भी सफ़ेद ही होते हैं। कहाँ से सफ़ेद हैं आप मोहतरमा? साद ने तंज़े अंदाज में कहा। सब कहते हैं आपके अलावा, और वैसे भी सफ़ेद रंग असल मेरा ही है, और आपको तो देखकर कोरे सफ़ेद कागज़ का गुमान होता है, या फिर ऐसे लगता है जैसे फुलबरी ज़्यादा इंसान हो, वो भी अपने नाम की एक थी। फुलबरी मतलब? साद हैरान हुआ। वटलाइगो, इत्मीनान भरा जवाब। वटलाइगो यानी बर्स? साद दांत कचकचा कर बोला। यस, उसने जोर जोर से सर हिलाया। यू आर अनबिलीवेबल, साद ने चिढ़कर कहा। मेरा भी यही ख्याल है, रोहमा ने तब कर कहा। देखा तुमने कैसे बात करती है ये, साद ने ज़ीनिया को कहा। इस बेचारी को बीच में मत डालें, रोहमा ने आंखें निकाल कर कहा। आप दोनों लड़ते रहिए और मुझे काम करना है, ज़ीनिया ने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकती, साद ने उसकी तरफ गहरालूद निगाहों से देख कर कहा। पहले शुरू आप हुए थे, जिस दिन आप सीधी तरह बात करेंगे तो मैं भी कर लूंगी। शौहर की नाफरमानी गुनाह है, बीवी को बात बात पे बेइज्जत करना और उसका हक ज़ौजियत न देना, इस बारे में क्या ख्याल है? वो उसकी बात के जवाब में तुरंत बोली, मगर साद के मैंने खज़ हंकारे पर वो गड़बड़ा गई और उसे एहसास हुआ कि वो गलत बोल चुकी है। तो तुम्हें अपना हक चाहिए, साद ने मुस्कुराते हुए पास आकर कहा। मुझे बहुत नींद आई है, वो खाली मग साइड टेबल पर रखकर जल्दी से बोली और फिर चादर तान कर सो गई। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो साद ने उठकर दरवाज़ा खोला। बेटा जी, नीचे नाश्ते पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सफ़ीना बुआ ने कहा। जी बुआ, हम 10 मिनट में आ रहे हैं, रोहमा ने आवाज़ दी।
پھر وہ دونوں نیچے اتر کر آئے تو زمین پر دسترخوان بچھا تھا اور سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل آئے۔ روٹین کے مطابق سعد نے گھر جاتے ہی تیاری کی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے نکلا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو لاؤنج کا یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ انیلا بیگم صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ روما ان کے پیچھے کھڑی ان کے پاؤں کا مساج کر رہی تھی۔ ارے بیٹا بس کرو، انیلا بیگم نے محبت سے کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میں اپنی اماں کا بھی کرتی ہوں۔ دیکھیے گا آپ کو بہت ریلیکس فیل کریں گی۔ آپ کے پاؤں دکھتے ہیں نا، اس کے لیے یہ بہت اچھی تھراپی ہے اور آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے۔ آج سے آپ وہی کچھ کھائیں گی جو میں ڈائٹ پلان بنا چکی ہوں، اور دیکھیے گا اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاؤں کا درد کم ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ شوگر میں کچھ الٹا سیدھا کھاتے ہیں نا تو ہماری شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے پاؤں میں درد رہتا ہے۔ روما کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا ہوا پاس آیا۔ ارے آ گئے تم بیٹے؟ انیلا بیگم نے پوچھا تو وہ جلدی سے سلام کرتا ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا جو ہمیشہ کی طرح سر پر حجاب لیے بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ پھر وہ مساج مکمل کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سعد بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، کھانا پکا کر نہیں تو خدمتیں کر کے ساس کا دل جیت لو۔ سعد نے ہمیشہ کی طرح طنز کا تیر برسایا، مگر وہ آج بغیر کوئی جواب دیے چپ چاپ اپنا کام کر رہی تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ سعد کی بات پر وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں؟ اور میرے اور آپ کے درمیان ایسا کون سا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگنور کریں یا ایک دوسرے کو ٹائم دیں؟ وہ افسردہ مسکراہٹ سے بولی۔ یہ بات بھی ہے۔ خیر تمہیں مساج کرتے دیکھا ہے، کافی مہارت رکھتی ہو اس میں، ذرا میرے بھی سر کا مساج کر دو۔ سعد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے سر ٹکائے مذاق میں کہا، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس کی خدمت کبھی نہیں کرے گی، مگر دوسرے ہی پل اس کا نرم و ملائم ٹھنڈا ہاتھ اس کے ماتھے پر ٹکا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پھر وہ ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنے لگی اور سعد کو اپنے دل کے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ وہیں سر ٹکائے سو گیا۔ کافی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے سیدھا ہونے لگا مگر اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اپنی گردن پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہوا۔ 2-3 بار گردن کو ادھر سے ادھر جھٹکا بھی دیا مگر تکلیف بڑھ چکی تھی۔ اسی وقت روما اندر داخل ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ او گاڈ، پتہ نہیں کس نیت سے تم نے میرا سر دبایا تھا، میری گردن میں بل پڑ گیا ہے۔ وہ الٹا اسی پر غصہ کرنے لگا۔ آپ کو تو صرف موقع چاہیے مجھے سنانے کا، اس میں بھی میرا قصور ہے؟ آپ کا سر دبا رہی تھی، سو گئے آپ۔ میں نے 2-3 بار آواز بھی دی مگر آپ گہری نیند سوئے تھے۔ مجھے لگا شاید تھکاوٹ ہے، اسی لیے میں باہر چلے گئی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ہاں تو مجھے ہلا دیتی زور سے تاکہ میں جاگ جاتا، میں ایسے کبھی نہیں سوتا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھ کے جھنجلا کر بولا۔ بیٹھیے یہاں صوفے پر، ابھی مساج کروں گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بہت مہربانی، اب آپ کی کسی عنایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ٹھیک کرتے کرتے میری گردن ہی توڑ دو۔ میں فزیوتھراپسٹ کا دکھا لوں گا، وہ تڑخ کر بولا۔ فزیوتھراپسٹ ہی ہوں میں مسٹر خان، اور اگر چاہیں تو آپ کو اپنی ڈگری دکھا دیتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ مجھے نہیں پتا تھا، سعد نے جلدی سے کہا۔ آپ کو مجھ میں انٹرسٹ ہو تو آپ کو میرے بارے میں پتا ہونا، وہ سر جھٹک کر بولی، اور پھر اس کی گردن کو مختلف تکنیکوں سے ایکسرسائز کروا کر وہ اسے ٹھیک کر چکی تھی۔ تم تو اچھی خاصی ماہر ہو، سعد نے پہلی بار اس کی تعریف کی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس پلٹنے لگی تو سعد نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو، باتیں کرتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، وہ کھانے کے لیے آپ کو بلانے آئی تھی، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ آہستہ سے بولی تو سعد نے چپ چاپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ دونوں باہر آئے تو سعد سامنے سے آتی تاشفہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ کیا ہوا؟ سنیلا تائی نے بےتابی بھرے انداز میں پوچھا تو تاشفہ ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ تاشفہ نے بتایا کہ آفاق نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ سعد سمیت سب اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو چکے تھے، سوائے انیلا بیگم کے۔ انہیں ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا سعد کا اس کے لیے پریشان ہونا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے تاشفہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سنیلا تائی اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سعد صبح جب اٹھا اور واک کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ تاشفہ اسے پکارتی اس کے پیچھے آئی۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ شاید ہوا بدلنے کی وجہ سے کچھ طبیعت سیٹ ہو،
पूरी रात रोती रही हूं मैं। ताशफा ने कहा। हाँ चलो। फिर वो ताशफा के साथ वॉक के लिए चला गया और ताशफा के ही कहने पर वो उसे लेकर नाश्ता करने आया था। और आज न जाने कितने अरसे बाद वो दोनों कितनी देर बातें करते रहे। वो लोग जब घर पहुंचे तो सामने ही अनीला बेगम और रोहमा बैठी हुई थी। ये तुम्हारे साथ गई थी? अनीला बेगम ने सख्त लहजे में पूछा। जी मम्मा, वो तबीयत ठीक नहीं थी तो कह रही थी कि थोड़ी सी वॉक करेगी तो सेट हो जाएगी। साद ने कहा। नाश्ता लगवाऊं? तुम कल कह रहे थे ना कि जल्दी निकलना है। अनीला बेगम ने पूछा। नहीं, वो मैं ताशफा के साथ नाश्ता कराया हूँ। वो निगाहें चुराकर बोलता अपने कमरे की जाने बढ़ गया और अनीला बेगम ने परेशान होकर रोहमा को देखा, जो कि लब कुचलते हुए सीढ़ियां चढ़ते साद को देख रही थी। अनीला बेगम का दिमाग जैसे सुन होना शुरू हुआ था। वो सब कुछ समझ रही थी, मगर उनका बेटा पागल था उस लड़की के पीछे, तो वो आज भी उसे अपने काबू में करने की सलाहियत रखती थी। शाम को रोहमा ने अपने दोस्त की शादी पर जाना था और वो तैयार होकर बैठी साद का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो अंदर आया और उसे देखकर ठटक गया। तुमने कहीं जाना था? साद ने पूछा। बताया तो था कल रात को कि मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। शादी है आज उसकी। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। वो बोली। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे ताशफा को लेकर बाहर जाना है। वो स्पॉट लहजे में बोला। मैं आपकी बीवी हूँ, ताशफा नहीं। मेरी जिम्मेदारियां हैं आप पर, उसकी नहीं। वो तल्ख लहजे में बोली। अपनी औकात में रहो। तुम्हें मैंने कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। सो आइंदा से खुद को इतनी इंपॉर्टेंट मत देना। वो सर्द लहजे में बोला और फिर कपड़े निकाल कर वॉशरूम के जाने बढ़ गया। वो फ्रेश होकर तैयार हुआ। ताशफा के साथ बाहर जा चुका था और वो गुमसुम सी वहीं खड़ी थी। आंसू छलक कर रुखसार पे बहने लगे थे। उनकी शादी हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था, मगर साद का रवैया बद से बदतर होता जा रहा था। मगर अब बस वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अहमद को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बताई और उसे ड्राइवर भेजने को कहा। कुछ देर के बाद वो ड्राइवर के साथ राना हाउस में मौजूद थी। अहमद मुठियां भींचे खड़ा था। अगर उसका रवैया तुम्हारे साथ दुरुस्त नहीं था तो तुमने ये बातें बताई क्यों नहीं? क्यों चुपचाप सहा सब कुछ? मैंने तुम्हें रुखसत करने से पहले एक बात की तलकीन की थी कि अगर रूही तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ किसी किस्म की नाइंसाफी करे तो छोड़कर आ जाना उसी वक्त। तुम इतने दिनों से सब सहती रही। अहमद का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सॉरी, मुझे सारी बातों का नहीं पता था, जीनिया ने आहिस्ता से कहा। मैं जानती हूँ, और आंटी जी भी हमेशा मेरा साथ देती रही हैं, मगर जिस दिन से ताशफा आई है उस दिन से बिल्कुल ही साथ का रवैया बदल चुका है। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर किसी और औरत को मुझ पे तरजीह दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नम लहजे में बोली। अहमद लब भींच कर उसके पास बैठते उसे सीने से लगा गया। हरम तो जैसे गुमसुम सी हो गई थी। राशिदा बेगम का तो गुस्से से बुरा हाल था। तुम भी उसकी बहन को वापस भेजो इस घर से, राशिदा बेगम ने कहा तो जीनिया ने तड़प कर उन्हें देखा। कैसी बातें कर रही हैं नानो आप? और इसमें जीनिया का क्या कसूर है? हम उसके भाई की सजा उसे नहीं देंगे। ये भी नाइंसाफी है और हमारी तरफ से ये कभी नहीं होगा, रोहमा ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें जीनिया का कोई कसूर नहीं है। अहमद ने जीनिया का हाथ अपने हाथ में पकड़ते उसे तसल्ली दी तो उसकी जैसे अटकी हुई सांसें बहाल हुई। फिर जीनिया रोहमा को लेकर उसके कमरे में आई। कितनी देर बैठी उसको तसल्ली देती रही थी। रात जैसे तैसे उसने गुजारी और सुबह होते ही जीनिया खान हाउस पहुंच चुकी थी और वो अनीला बेगम के साथ लाउंज में बैठी थी कि जब ही साद और ताशफा बाहर से अंदर आए। शर्म नहीं आती आपको? इस लड़की की वजह से आपने रोहमा की वफा को ठुकरा दिया। जीनिया ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने इससे कुछ नहीं कहा था, वो खुद ये घर छोड़ कर गई है। साद ने सर झटक कर कहा। मगर तुम्हारी वजह से तो वो गई ना, अनीला बेगम ने तल्ख लहजे में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और तुम्हें अगर लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो रहा है तो मैं जाकर माफी मांगकर उसे ले आऊंगा। वो सर झटक कर बोला। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मेरा घर नहीं खराब होगा। मेरी सास ने मुझे घर से जाने को कल कहा जरूर था, मगर मेरे शौहर और रोहमा ने उनकी बात की मुखालफत करते हुए मेरा साथ दिया। और ऐसे ही हैं वो लोग, मगर अफसोस तो मुझे आप पर है, जो अपना थूका वो खुद ही चाट रहे हैं। जीनिया ने चबा चबा कर कहा। शट अप, शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में इस तरह बोलती हो? साद ने चिल्लाकर कहा। अरे इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत रखती हूं मैं, और क्या चुप करवाएंगे मुझे? बहुत कड़वी लगी आपको बात? जरा नहीं, पूरा सोचिए।
جس لڑکی نے آپ کو ٹھکرا کر کسی اور کو اپنایا اور پھر اسی کو ٹھکرا کر اب دوبارہ آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ بھی اسے لیے پھر رہے ہیں، اس کو کیا نام دیں گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہاں میں اس کے ساتھ ہوں اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اس کے شوہر نے اس پر اتنا ظلم ڈھایا ہوا ہے اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا، سعد نے کہا۔ اور جو آپ نے ظلم ڈھایا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی ہی بیوی کو بے عزت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ اس کے جذبات اور احساسات کو کچلتے رہے۔ آپ کو تاشفا کا احساس ہے، مگر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کو شاید حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، مگر اس کے اندر ہے، اسی لیے وہ چلی گئی آپ کو چھوڑ کر۔ کیوں وہ برداشت کرے آپ کا یہ ظلم؟ غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں اس جیسی پیاری لڑکی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ اس کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہیں، زینیا نے کہا، اور پھر تاشفا اور سعد پر ایک ناگواری بھری نظر ڈال کر اپنا پرس اٹھا کر واپس وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زینیا کی باتوں کی وجہ سے سعد کا ضمیر جیسے جھنجھوڑا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کتنی دیر کوڑتا رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ چلا گیا، مگر سارا دن اس کا دھیان نہ جانے کیوں روہما کی طرف ہی تھا۔ 2 دن کے بعد وہ جب رات کو گھر واپس آیا تو تاشفا کا شوہر آیا ہوا تھا اور تاشفا اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی اور اس کے دل میں جلن یا تکلیف نہیں تھی اور تاشفا کے جانے پہ وہ مطمئن تھا۔ کتنی دیر وہ بیٹھا وہاں باتیں کرتا رہا اور پھر کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو نہ جانے کمرہ کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح رانا ہاؤس پہنچا تو سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور اسے دیکھ کر سب کے چہرے پر غصے کی تاثرات تھے، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے روحی سے ملنا ہے، وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ ملازمت سے کہہ کر پیغام بھیجتا ہوں، اگر وہ آئے گی تو ٹھیک ہے، احمد نے اسپاٹ چہرے سے کہا اور پھر ملازمہ کو بھیجا، مگر اس نے صاف ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لب بھینج کر وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ بہت غصہ بھی آیا تھا، مگر دل نہ جانے اس سے ملنے کو کیوں بےتاب تھا۔ رات کو وہ کتنی دیر بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، مگر نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جھنجلا کر اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور رانا ہاؤس پہنچا۔ دیوار پھیلان کر وہ پائپ کے راستے ٹیرس سے اندر آیا تو وہ تکیہ دبوچے کھلے بالوں میں سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھتے اسے پہلی بار پورے استحقاق سے بغور دیکھنے لگا۔ گندمی رنگت، ستواں ناک اور گلابی ہونٹ، وہ اتنی خوبصورت تو تھی ہی کہ ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کو دل کرتا تھا۔ پھر اس کی وہ ریشم سی زلفیں، وہ تکیہ ہٹا کر اس کے قریب ہوتا، اسے باہوں کے حصار میں بھرتا آنکھیں موند گیا۔ اس کے بالوں کی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی اور نہ جانے کتنے دنوں بعد اتنی پرسکون نیند آئی تھی۔ روہما کی آنکھ اذان کے الارم سے کھلی، مگر کتنی دیر وہ خالی ذہن سے رہی، کیونکہ وہ 2 دن سے نیند کی ہیوی ڈوز لے رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر تھوڑا سا اوپر رکھا تو اس کا ہاتھ جیسے ہی سعد کی بیڑ پر لگا تو وہ چیخ مارتی اٹھ کر بیٹھتی، جلدی سے سائڈ پر پڑے ریموٹ سے لائٹس آن کر گئی۔ سعد بھی اس کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھتا، آنکھیں مل رہا تھا۔ آپ؟ وہ چلائی۔ یس میں۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب لٹاتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ روما اس کی قربت پر جیسے مرنے والی ہو چکی تھی اور ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے پیچھے ہٹا سکے۔ آپ پوری رات یہیں تھے؟ چوروں کی طرح گھسے آپ؟ روما نے کامتے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا؟ اگر تم مجھ سے ملنے سے انکار کر دو گی تو مجھے پھر چور راستے سے آنا تھا نا؟ وہ اس کی ناک کی نوک پر کس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ جب مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے تو اس طرح؟ شش، کس نے کہا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے؟ اور تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس طرح گھر چھوڑ کر آؤ گی تو میرا کیا ہوگا؟ پتا ہے کتنا تنہا پڑ گیا تھا میں۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اکیلے کہاں تھے آپ؟ وہ تھی نا آپ کی ایکس، روما نے کہتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ اپنا حصار مزید مضبوط بنا گیا۔ وہ میری زندگی سے جا چکی تھی تو تم آئی ہو، اور اب تم آ گئی ہو تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اور تاشفا بھی 2-3 دن پہلے ہی اپنے گھر جا چکی ہے۔ خیر، باقی کی باتیں ہم گھر جا کر کریں گے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں جانا، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی۔ اٹھا کر لے جاؤں گا؟ اب تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم ڈیسنٹ طریقے سے جاتی ہو یا میں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس کی جان لبوں تک لے آیا تھا۔ وہ تھوک نگلتے اس شاندار شخص کو دیکھ رہی تھی جو کہ اس سے آج حیرت کے جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ تاشفا پھر واپس آ جائے گی تو پھر مجھے اگنور کرنا شروع کر دیں گے؟ اگر یہ سب زینیا کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر مت کیجیے،
اس کا گھر خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اس دن تو میں نے ایسے ہی بول دیا تھا، میں کبھی کسی کا گھر نہیں اجاڑتی اور نہ ہی کسی کا دل۔ وہ نم لہجے میں بولی، اے جھانسی کی رانی، تم ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی، لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ وہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا۔ پھر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ دونوں جب نیچے آئے تو سب لوگ حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سعد نے سب لوگوں سے معافی مانگی اور اسے لے کر گھر کے لیے نکل آیا۔ راستے سے دونوں نے ناشتہ کیا اور گھر پہنچے تو انیلا بیگم بھی اسے دیکھ کر کافی خوش تھی۔ سعد تو آتے ہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا اور وہ پورا دن بلائی بلائی سے پھر رہی تھی۔ وہ سعد خان کو شدت سے مس کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوجا، وہ انیلا بیگم سے پوچھ کر سعد کے لیے بریانی بنا رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو کر باہر آئی تو سعد بھی پہنچ چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران انیلا بیگم نے جب بتایا کہ بریانی روما نے بنائی ہے تو سعد نے مزید رغبت سے کھائی تھی۔ اسے یوں کھاتے دیکھ کر روما کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ محنت وصول ہو گئی ہو، اور وہ دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکی تھی کہ وہ ساری کوکنگ سیکھے گی۔ پھر سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے لگے اور ساتھ چائے پینے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے باہر نکل گیا اور وہ اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سعد کا انتظار کرتے کرتے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سعد اس کے لیے اسپیشلی ایک سرپرائز پلان کیا تھا اور وہی دیکھنے کے لیے وہ پچھلے راستے سے اوپر چھت پر چلا گیا۔ سارا انتظام کرنے کے بعد وہ نیچے آیا تو روما سوئی ہوئی تھی کہ سعد نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ چلو میرے ساتھ، سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں؟ چلو تو صحیح، سعد نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا اور چھت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اوپر کافی اندھیرا تھا۔ پھر سعد نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کے بٹن کو دبایا اور روما کی آنکھیں تیز روشنی سے چندھیا گئی۔ پھر اس نے ہولی سے آنکھیں کھولیں تو زمین پر بچھی گلاب کے پھولوں کی چادر تھی اور چھت کے درمیان میں بیڈ نما ایک چیز بنی تھی اور اسے بھی ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے اور میں ہمیشہ گرمیوں میں یہی سوتا ہوں، سعد نے کہا اور پھر گہرا سانس بھر کر ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ یہ اتنی عنایات میری جیسی عام سے صورت والی کے لیے کیوں؟ تم عام صورت والی نہیں ہو، بہت خاص لڑکی ہو اور مجھے دل و جان سے قبول ہو، سعد نے مسکرا کر کہا۔ یہ کوئی میرا مذاق اڑانے کا نیا طریقہ تو نہیں؟ اوف خدایا، بس یہی بات سننا باقی رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا مذاق اڑانے کے لیے اس قدر پرفضا اور رومانٹک ماحول بناؤں گا؟ حد ہے یار، سعد تب کر بولا۔ آپ اتنے دنوں سے میرا مذاق بنا رہے تھے تو ایک دم سے آپ کی محبت دیکھ کر کنفیوز تو ہوں گی نا؟ وہ سامنے بیڈ نما چیز پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ کب بنوایا تھا بیڈ؟ یہ سیمنٹ کا بنا ہوا ایک بڑا بینچ ہے جو میں نے آج سے 5 سال پہلے بنایا تھا، کیونکہ مجھے اوپر آ کر سونا اچھا لگتا تھا۔ یہ سب پردے وغیرہ بارش سے گیلے نہیں ہو جاتے ہوں گے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تو پھر فوراً ان کو اتروا کر میں دھلوا دیتا ہوں، اور اگر تمہارے سوالات ختم ہو گئے ہوں تو اپنی بات کریں، سعد نے اس کا ہاتھ لبوں کے پاس لاتے ہوئے پوچھا۔ روما نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ واٹ؟ یہاں میں تمہارے ساتھ اتنی محبت سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم آگے سے مجھے کہہ رہی ہو کہ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ سعد چلایا۔ وہ آپ کا اتنا مٹھاس بھرا انداز مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ آر یو میڈ؟ سعد نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اپنا توازن کھوتی ہوئی اس کے اوپر گر گئے۔ سعد نے اس کے کیچر میں مقید بال آزاد کیے تو ٹھنڈی ہوا میں اس کے بالوں کی خوشبو پھیل گئی۔ سعد نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے چوما۔ پتہ ہے روحی، تمہارے بال میری کمزوری ہے، لڑکیوں کے بال مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، سعد نے اسے پہلو میں گراتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ سعد، کوئی آ جائے گا اوپر، وہ شرمائی لجائی سی بولی۔ تو آنے دو، خود ہی واپس چلا جائے گا، وہ ہولے سے بولا۔ بارش آ جائے گی تو آ جانے دو سویٹ ہارٹ، سعد نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ روما نے گھبرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سعد نے بڑے استحقاق سے اسے پناہوں میں لے لیا اور اس پر محبت کی برسات کرنے لگا۔ صبح روما کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے روم میں بیڈ پر موجود تھی۔ واٹ دا ہیل؟ مطلب میں خواب دیکھ رہی تھی، لیکن خواب حقیقت کیوں لگ رہا ہے؟ روما بڑبڑائے۔ پھر وہ کھوئی کھوئی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر دیکھا تو سعد تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ رات کو ہم چھت پر تھے کیا؟ واٹ؟ تم سوال پوچھ رہی ہو مجھ سے؟
साद ने आंखें फाड़कर उसे देखते हुए पूछा। सॉरी, वो घबरा कर बोली और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी कि साद ने आगे खड़े होकर उसका रास्ता महसूस किया। स्वीट हार्ट, क्या हुआ है? वो उसके स्वीट हार्ट कहने पर मुड़कर उसे देखने लगी। व्हाट? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कह रही हो जैसे कुछ कंफ्यूज्ड हो? साद ने उसे कमर से पकड़कर करीब करते हुए पूछा। वो रात को क्या अभी तक बेयकीनी में हो रात को लेकर? खैर, मैं तुम्हें ये बता दूं कि रात जो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया था वो हकीकत था, कोई ख्वाब नहीं। और तुम फिर इतने मजे से सो रही थी तो तहज्जुद टाइम ही गोद में उठाकर नीचे लेकर आया था। साद ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं तो खुद को कमरे में देखकर ही परेशान हो गई और मैंने सोचा कि शायद मुझे रात को ख्वाब आया था। वो उंगलियां चटखाते हुए बोली। स्वीट हार्ट, वो सब हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं है। और हाँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था मगर रात को देना याद नहीं रहा। साद ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रोहमा ने बॉक्स खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सर्दियों के लिए एक वेलवेट की शॉल थी जिसके किनारों पर कढ़ाई हुई थी। ये शॉल तुम्हारे शायद मयार पर ना उतरे, थोड़ी सस्ती है मगर मुझे अच्छी लगी तो ले ली। साद ने कान को मसलते हुए कहा। नहीं, बहुत प्यारी है और चीज़ों की कीमत कोई मैटर नहीं रखती। असल चीज़ प्यार है और ये प्यार करोड़ों अरबों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। रोमा ने इस शाल को चूमते हुए नम लहजे में कहा। अरे, रो क्यों रही हो? साद ने उसका चेहरा हाथों में भरते हुए पूछा। पता है साद, मेरे बाबा मेरी माँ को बहुत मारते थे और उन्हें कमसूरत होने का ताना देते थे और उन्होंने फिर मेरी माँ को तलाक दे दी क्योंकि वो मेरा सौदा करना चाहते थे और सब खत्म हो गया। मगर मेरे अंदर एक खौफ जगह लेने लगा कि अगर मेरी कमसूरत की वजह से मैं अपने शौहर के दिल में जगह ना बना पाए तो क्या होगा। लेकिन मेरे मामू जान ने मुझे ये चीज़ का दराक करवाया कि मैं भी खूबसूरत हूँ क्योंकि हया और पाकीज़गी असल में औरत का हुस्न है और उस हुस्न की हिफाजत हसीन तर बना देता है। और आज आपने मुझे मोहब्बत का मान देकर मुझे हसीन तर से मजीद हसीन तर बना दिया है। वो नम लहजे में बोली। मैं वादा करता हूँ तुमसे रूही कि मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा और तुम पर हमेशा अपनी मोहब्बत निछावर करूंगा। साद ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा। रोमा ने पुरसुकून होकर उसके सीने पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। कुछ महीनों के बाद ताशवा की आज जिद्दत पूरी हुई थी। उसके शौहर आफाक ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी और ताशवा इस बात पर उससे काफ़ी लड़ी। आफाक ने उससे कहा कि वो 2 बीवियां रखने की ताकत रखता है तो उसने शादी कर ली। वो भी उसके साथ अब गुजारा कर सकती है तो कर ले, लेकिन ताशवा ने तलाक लेकर ही मानी। अब उसकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। वो जिस दिन से खान हाउस आई थी उस दिन से एक बार भी साद ने आकर उससे मुलाकात नहीं की थी, मगर वो हर रोज़ उससे और रोहमा को साथ देखकर जलती कुड़ती थी। तो वो आज इद्दत ख़त्म होते ही डायरेक्ट साद के रूम में आई तो वो अभी वॉशरूम से निकलकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रहा था। ताशवा ने जाकर उसे पीछे से हक कर लिया। ये रोमांस बाद में कर लेना, पहले मेरे कपड़े निकाल दो। वो मुस्कुराकर बोलता पलटा मगर दरवाजे के पास आकर खड़ी रोहमा को देखकर हड़बड़ा गया और साथ खड़ी ताशवा को बेयकीनी से देखा जो उसका हाथ थाम अब उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। रोमा बिना कुछ बोले वहां से पलट गई। व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है ये? इस तरह तो मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो ताशवा का हाथ जोर से झटकते हुए बोला। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। हम दोनों देखो कितने खूबसूरत लगते हैं। हमारी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जाएगा। मैं तो सफाक से वैसे भी बहुत उपजा चुकी थी। शुक्र है कि मुझे तलाक दे दी। अब हमें मौका मिल चुका है, हम एक हो सकते हैं। प्लीज साद। ताशवा मजीद पास आकर बोली तो वो उसे जोर से धक्का देता नफरत से उसे देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगी और मैं तुम्हारी तरफ दोबारा माइल हो जाऊंगा? मर्द के दिल से जब एक औरत उतर जाती है ना, फिर दोबारा वो कभी अपनी जगह नहीं बना सकती, और तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। और तुमने क्या कहा, मेरी और तुम्हारी जोड़ी सूरज और चांद की जोड़ी लगेगी? नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं तुम जैसी लड़की के साथ 1 मिनट नहीं जी सकता। अल्लाह पाक ने शायद मुझे मेरे ही मिजाज की लड़की दी है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं उससे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। और पता है, तुम बज़ाहिर उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो मगर उसका दिल बहुत खूबसूरत है। वो दिल से खूबसूरत है। वो तुम्हारे जैसी नहीं जो रिश्तों को ख़राब करती हो। आइंदा से मेरे साथ इस तरह की बकवास की ना तो मुंह तोड़ कर रख दूंगा। दोबारा से मेरे कमरे में इस तरह आने की हिम्मत भी मत करना। वो तनफ्फुर और बेजारी से बोलता जा रहा था
اور تاشفا سن اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کی سائڈ سے ہوتی تیزی سے باہر آیا اور لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھی روتی ہوئی رحمہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بیوہ ہو گئی ہو جیسے سوگ منا رہی ہو، وہ پاس جا کر چڑھ کر بولا تو اس نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، فضول مت بولا کریں۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے غصے سے بولی، میرے ساتھ لڑنے میں تو ہر وقت شیر رہتی ہو اور اپنے حقوق کی بات کرتی رہتی ہو، اور آج جب بولنے کا وقت تھا تو تم نے کچھ بھی نہیں بولا اور وہاں سے چلی آئی۔ وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں خود ہی واپس آئی کیونکہ میں جانتی ہوں آپ اسے پسند کرتے تھے۔ اگر وہ آپ کی لائف میں آنا چاہتی ہے اور آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں ہٹ جاؤں گی۔ وہ سر جھکائے بولی، ایک تھپڑ ماروں گا زور سے تمہارے منہ پر، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ اتنے دنوں سے جھک مارا ہوں کیا تمہارے پیچھے؟ دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوں اور ابھی اسے منہ توڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر مجھے اسے اپنانا ہی ہوتا نا تو تم سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی تمہاری اجازت کی، اور یہ بکواس آئندہ سے کی نا تو منہ توڑ دوں گا۔ فضول میں دماغ خراب کرتی رہتی ہو۔ وہ تب کر بولا، دیکھا کیسے بولتے ہیں، اگر محبت ہے تو ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ بھی غصے سے بولی تو سعد نے اس کے بازو سے کھینچتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ او میری جھانسی کی رانی، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، مجھے نہیں سمجھ سکتی کیا؟ میں تو تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہوئی ایک شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر لگایا اور رحمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تاشفا کو کیا جواب دیا؟ نم آنکھوں سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ پرپوز کیا تھا اس نے؟ پھر؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ میں نے کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے بولا تو رحمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کا اڑتا رنگ دیکھ کر وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جواباً نم آنکھوں سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند چکا تھا۔ اس کی زندگی بن چکی تھی اور اس کے بنا وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کے لیے خوبصورتی ہونا شرط نہیں ہوتا اور نہ ہی خوبصورتی اچھی قسمت کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے وہی لکھا ہوتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے، اور جس کا دل اتنا اچھا ہو اور اس سے قدردان مل جائے تو اس کی قسمت سنور ہی جاتی ہے، اور ایسا ہی کچھ رحمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک ڈر کے سائے تلے جیتی رہی تھی کہ نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوگا، اور اس نے اپنی دعاؤں میں صرف اور صرف اللہ سے اپنی اچھی قسمت کی دعا کی تھی، اور اللہ نے اس کی دعا کی قبولیت کی صورت میں 7 خان عطا فرمایا، جو نہ صرف دل سے خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، اور دوسری طرف سعد جو کبھی حسن پرست ہوا کرتا تھا، جب سے اس نے اصل حسن کو جانا تھا جو کہ دل کا حسن ہوتا ہے، اسے یقین ہو گیا تھا کہ رحمہ جیسی لڑکی ہی اس کی زندگی کو سنوار سکتی ہے، اور نہ صرف سنوار سکتی ہے بلکہ وہ سنوار چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ تھے، دونوں لڑتے جھگڑتے تھے مگر ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ پاتے تھے۔